کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جس طرح شریعت دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظام زندگی اور بندگی عطا کیا ہے، ایسے ہی طریقت دے کر نظام عاشقی عطا کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ شریعت کا راستہ بندگی کا راستہ ہے اور طریقت کا راستہ عاشقی کا راستہ ہے. لیکن یہ دونوں راستے جدا نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک ہیں، شریعت کے بعد طریقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں محبت کے رنگ بکھیرے ہیں. اسی نے محبت کرنا سکھایا ہے، اسی نے عشق کے آداب سکھلائے اور بتلائے ہیں. گل اور بلبل کے ذریعے اس نے بتلایا ہے کہ حسن و عشق کی دنیا میں نغمہ سرائی کا کیا مقام ہے. شمع پروانے کے عشق کے ذریعے اس نے بتایا کہ عشق میں ہستی کو کیسے مٹایا جاتا ہے. چکور کے دل میں چاند کے لیے عشق ڈال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صورت جانا کو کیسے تکا جاتا ہے اور نماز عشق کا کیا مفہوم ہے. بیدم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخے جانا نہ چاہیے. پپیہے کی پیہو پیہو کے ذریعے اللہ نے بتلایا ہے کہ ذکر اسم کی کیا اہمیت ہے. بقول کبھی داس کے آنکھڑیاں جھائیں پڑی پنتھ نہاری نہاری، جی بھڑیاں چھالا پڑیا نام پکاری پکاری. موسم عاشقانہ میں جب اودی اودی کھٹائیں چھا جاتی ہیں تو مور ناچنے لگتا ہے. اس طرح اس نے بتایا ہے کہ کیف و مستی میں رقص کیوں کیا جاتا ہے، وجد کا کیا مقام ہے. بقول امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نمی دانم چمنزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. مچھلی اور پانی کے عشق کو بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عشق میں تڑپ کیا ہوتی ہے. گوشہ نشینی کے لیے مراقبہ کیے ہوئے خاموش پہاڑ اور ان کے سینوں سے پھوٹتے ہوئے نورانی شفاف آبشار عبادت اور عشق کی نشاندہی کرتے ہیں. بادلوں کے سینے کو چیرتی تڑپتی بجلیاں آہو بکا پھر زار زار رونا ہجر کی کیفیت بیان کرتا ہے. دریا کی طغیانی اور سمندر کی موجوں کا بے حال ہو کر سر پٹکنا دل بیتاب کی عکاسی ہے. شب کا چپ چپ رونا اور اس کے شبنمی آنسو فراق کی کیفیت ہے. ہوا سے سرگوشیاں کرتے ہوئے محو گفتگو سرسراتے ہوئے اشجار کا جھومنا کیف و مستی کی علامت ہے. دور افق پر آسمان اور زمین کا حسن ملن اور اس حسین ملاقات کا چھایا ہوا گلابی رنگ عشق میں وصل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. آتش فشاں کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی آگ قلب عاشق میں دبی ہوئی آتش عشق کی نشاندہی کرتی ہے. ندیوں کا سمندر سے جا ملنا فنا کی حالت کو بیان کرتا ہے. عشق کو اللہ نے بہت توقیر بخشی ہے. اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ عشق کی ایک بوند ماں کے دل میں ڈال کر اس نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. ایک ننھی سی چڑیا کو کس نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ دور دور جا کر دانا لا کر اپنے گھونسلے میں انتظار کرتے ہوئے بھوکے بچوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں دانا چگاتی ہے. یہ عشق کا جذبہ اس ننھی چڑیا کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ڈالا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرما کر اپنے بندوں کو
अहकाम शरीयत सिखाया है, उसी तरह उसने मनाजिर के जरिए तरीकत का दर्स भी दिया है। कबीरदास ने सही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इश्क अल्लाह सुब्हानहू तआला से निकला है। इश्क का आगाज तब से हुआ जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूर मोहम्मदी की तख्लीक फरमाई और इस नूर मुस्तफा को आदम की पेशानी में रखकर उस नूर की तौकीर और ताजीम के लिए फरिश्तों से सजदा करवाया और इब्लीस की नाफरमानी पर लानत का तौर डालकर उसको बाहर से निकाल दिया, भटकने और भटकाने के लिए। यहीं से अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का आगाज होता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाकर जमीन और आसमान, अर्श, कुर्सी, लोह कलम बनाए। दोनों आलम में उन्हें फजीलत और फौकियत बख्शी। शब-ए मेराज की हुस्न मुलाकात, कलमे में उनका नाम अपने नाम के साथ रखना, अजान में उनके नाम मुबारक की गूंज, लहद में उनकी शबी मुबारक पर कब्र के हिसाब व किताब, साक़ी कौसर और मुकाम महमूद पर उन्हें फाइज फरमाना, तमाम अंबियाओं पर उनको फजीलत देना, उनके हुस्न सूरत और हुस्न सीरत को बयान करती हुई कुरान पाक की तमाम आयतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की इश्क की गवाही देती हैं। अल्लाह के इस जज्बे इश्क को किसी शायर ने यूं बयान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसीलिए जो शख्स गुस्ताखी रसूल का इर्तिकाब करता है तो वो अपना दीन और आखिरत खराब करता है। जज्बा इश्क की दो किस्में होती हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी वो इश्क है जो किसी दुनियावी शक्ल से होता है और कमाल इंतहा पर पहुंचकर ये हकीकी में तब्दील हो जाया करता है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा का इश्क इस जुमरे में आता है। जुनून इश्क की कैफियत को हजरत मुस्तफा खैराबादी ने यूं बयान किया है, माशूक के रुतबे को महशर में कोई देखे, अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है। बंदे का अल्लाह सुब्हानहू तआला से इश्क इश्क हकीकी कहलाता है। हक को पाने के लिए फख्र का जो रास्ता तैयार किया जाता है वो राह तसव्वुफ है और इस रास्ते का राही सूफी कहलाता है और उसका मसलक तरीक़त कहलाता है। इस रास्ते पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के मखसूस बंदे ही चल पाते हैं। तसव्वुफ की दरगाह में कल्ब की सफाई, रूह की पाकी, नफ्स की इस्लाह के गुर सिखाए जाते हैं, जिसके लिए किसी कामिल पीर या शेख की सरपरस्ती की जरूरत होती है, जो अपनी रहनुमाई से मुरीद को मार्फत इलाही की तरफ ले जाता है। इस नूरानी सफर की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल तौबा, दूसरी मंजिल कल्ब की पाकी, तीसरी मंजिल दुनिया से बेनियाजी और चौथी मंजिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर कामिल यकीन। जब मुरीद शेख की रहनुमाई में 4 मंजिलों को पार कर लेता है तो वो मार्फत इलाही की मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां उसे नग़्मे सरमदी सुनाई देता है। हजार हा असरार इलाही उस पर आश्कार हो जाते हैं।
وہ تجلیات الہی سے نوازا جاتا ہے، وہ لذت عشق میں سرشار ہوتا ہے، وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ اس طرح فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور اس کے بعد فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ فنا کے بعد اسے بقا نصیب ہوتی ہے، جس کو کبیر داس نے یوں بیان کیا ہے: جل میں کمبھ، کمبھ میں جل، باہر بھیتر پانی، پھوٹا کمبھ جل جل ہی سمانا، یہ تتھ کتھیو گیانی۔ یہاں کمبھ کا معنی ہستی سے ہے، اپنی ہستی کو مٹا دینا ہی اصل فقیری ہے۔ فقیری اور ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلی ہے۔ اولیاء اکرام عشق الہی کے سمندر میں معتزم ہو کر ایمان کے موتی لائے ہیں، تو دوسری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احکامات کو حاصل کر کے دیار غیر میں جا کر دین اسلام کو پھیلانے کا کام بھی انہوں نے انجام دیا ہے۔ محبت کی قندیل سے ایمان کے لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ کار خیر وہاں پہنچ کر کیا ہے جہاں کی زبان، مذہب، کلچر، مزاج، ماحول، فضا بہت مختلف، مخالف اور ناسازگار تھی۔ دین اسلام کے لیے یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ طریقت کے یہ سلسلے، چاہے وہ شیخ ابو النجیب سہروردی کا رحمت اللہ علیہ کا سہروردی سلسلہ ہو، یا حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمت اللہ علیہ کا نقشبندی سلسلہ ہو، یا حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قادری سلسلہ ہو، یا حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا چشتی سلسلہ ہو، یا حضرت مخدوم ثابت کلیری رحمت اللہ علیہ کا صابری سلسلہ ہو، یا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نظامی سلسلہ ہو، یا حضرت شیخ حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا وارثی سلسلہ ہو۔ یہ سلسلے نور کے مہکدے ہیں جہاں توحید کے جام چلتے ہیں اور عشق الہی کی شراب طہوری پی اور پلائی جاتی ہے۔ ولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی بشارتیں ہونے لگتی ہیں۔ اگر ولی بننا انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا کے تمام مولوی اولیاء ہوتے، کیونکہ وہ حافظ قرآن، قاری، اہل علم اور اہل دین ہوتے ہیں، وہ احکام شریعت کے ایکٹیو پیروکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہر شخص ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول کسی شاعر کے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اولیاء اہل ایمان، اہل علم، اہل ذوق اور اہل عشق ہوتے ہیں، وہ شریعت اور طریقت کے رہبر ہوتے ہیں، وہ قرآن کے نورانی علم کو اپنی زبان تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنی زندگی، کردار اور اوصاف میں رچا بسا لیتے ہیں۔ ان کی سانس سانس قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ حق حق ذکر الہی کی سزائیں بلند کرتی ہیں، ان کا سینہ عشق کی وسعتوں سے کشادہ ہوتا ہے، ان کا قلب ایمان سے منور ہوتا ہے، وہ کیفی حضوری میں مست ہوتے ہیں، فقیری ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے، وہ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، گناہوں سے ان کے دل کی دنیا پاک ہوتی ہے، ان کا ایک ایک پل یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا، وہ صبر، شکر اور استقامت کی تصویر ہوتے ہیں، ان کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں، وہ اپنی نفس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔
اللہ محبت سے اولیاؤں کو کراماتوں سے نوازتا ہے، زندگی میں بھی اور پردہ پوشی کے بعد بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی سلطنتوں میں جاہ و جلال کے ساتھ خود کو عالم پناہ، جہاں پناہ، صاحب عالم کہلواتے رہے، اور ان کے قاضی اور مفتیوں نے اللہ بہتر جانتا ہے جان کی اما اور خوف کے خوف سے یا انعام اکرام کی کٹوتی کے ڈر سے صاحب علم و دین ہونے کے باوجود ان کو نہیں بتایا کہ یہ القاب صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے ہیں، بشر کی کوئی اوقات نہیں۔ بادشاہ اپنے بڑے بڑے مقبرے بنوا کر ان میں دفن ہیں اور ان کے مقبرے سونے پڑے ہیں، جبکہ اولیاؤں کے آستانے بغیر بلائے ان کے آستانوں پر خلقت دھل رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ اولیاؤں کے آستانوں پر بغیر کسی خزانے اور ٹکسال کے صدیوں سے بلا نغا صبح شام بڑھتا ہوا یہ لنگر، غربہ پروری کی یہ منظر، سالہ سال سے آسودگی کے ساتھ پلتے ہوئے ان کے خادموں کے خاندان در خاندان، دور دور سے آئے ہوئے زائرینوں کا ازدحام، سالانہ عرس مبارک کے عالیشان جشن، چادریں اور پھولوں کے انبار، زائرینوں کے محبت بھرے تحفے، آٹھوں پہر قرآن کی تلاوت، نمازوں کی کثرت، عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے کلام کے نذرانے، عشق میں سرشار وجد الحال کی کیفیتیں، یہ توقیر، یہ اعجاز، یہ اکرام ان ولیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے دوست اور عاشق ہونے کے سبب صاحب اختیار اور صاحب افتخار جان کر اور سمجھ کر منگتوں، گداؤں اور سوالیوں کا ہجوم اپنی جھولیاں پھیلائے، اپنے خالی دامن پسارے ان ولیوں سے مرادیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پھیلی ہوئی جھولیوں، ان پسارے ہوئے دامنوں کو اپنے نظر کرم، لطف کرم اور عطائے کرم سے بھر دیتا ہے ان اولیاؤں کی محبت میں۔ کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مانگو، کیونکہ اللہ ہی صاحب عطا ہے، دینا اسی کی شان ہے، وسیلہ چاہے جو بھی ہو دیتا وہی ہے، وہی خالق مطلق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنا، ان کی عظمت کرنا بھی حسن ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں، اپنے عاشقوں کی بے ادبی قطعی پسند نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ان دروں کی ایک خصوصیت اور بھی یہ ہے کہ یہاں ہر مذہب، ہر ملت، ہر ذات پات کے لوگ، اہل دین اور بے دین آ کر دور دور سے زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنے دلوں کی کاغروں میں نور ایمان کو بھر کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ طریقت سے ناواقف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کو شریعت کے حدود میں ہی رکھیں، اسی میں ان کی فلاح ہے۔ طریقت آگے کی منزل ہے۔ جو طریقت تک جانا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ طریقت کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے شریعت مصطفیٰ کی کنجی بے حد ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ شریعت کی زمین پر طریقت اور معرفت کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو پیار کا مفہوم سمجھاتا ہے، یہ وہ دین ہے جو جینے مرنے کا قرینہ سکھاتا ہے۔ اس کی خوبیاں لاتعداد ہیں،
میں نے تو آپ کے سامنے صرف مٹھی بھری پیش کی ہیں۔ دین اسلام جو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر، جس کے معنی ہے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سے شروع ہو کر رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کی تفسیر بن جاتا ہے، اسے ٹیررزم سے منسوب کرنا، تعبیر کرنا نہایت ناسمجھی، نادانی اور ناواقفیت ہے۔ میرا ایمان ہے محبت، امن اور سلامتی کے اس مذہب کو، اس دین حق کو جو بھی خلوص دل کے ساتھ سمجھ لے، جان لے اور غور کر لے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نیلی وسیع چھتری تلے ہوگا جہاں رحمتوں اور برکتوں کے بیش بہا خزانے رل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ترقی اور خوشحالی کی دنیاوی اور آخروی وہ راستے پھوٹتے ہیں، جہاں اجالے ہی اجالے ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، اندھیروں کا کہیں کوئی گزر نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم آتنی نورا، اللہم اجرنا من النار۔ جو تیرے عشق کے حصار میں ہے وہ ہر لمحہ بہار میں ہے، غم دنیا اسے ستائے کیوں، خوف محشر اسے ڈرائے کیوں، وہ مطمئن ہے ہر سفر کے لیے۔